بسم الله الرحمن الرحیم. عجب سروں ساما ہے حرام. آج مقتل میں عجب سروں ساما ہے حرام. دل ہے مجروح کھلے سا ہے پریشان ہے حرام. قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام. وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام. ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں. کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں. کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں. خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا حلق پر ہے کسی بیوی کے نمک نریدا. شام ہونے کو ہے سنسان جنگل سارا. پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا. پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا. پیار کرتی ہے اسے گئے اسے سمجھاتی ہے. کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے. کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے. رو کے چلاتی ہے خواہر سلطان انا. اٹھو سجاد کے اب دن ہوا جاتا ہے تمام. جھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام. اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اقبال نہ امام. اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اقبال نہ امام. آج مقتل ذرہ ذرہ کائنات درد کا خاموش تھا. ذرہ ذرہ کائنات درد کا
جوش تھا، ارتقا کی انتہا پر بادئے سر جوش تھا، ارتقا کی انتہا پر بادئے سر جوش تھا، کوئی نفس مطمئن کہہ کر بلاتا تھا مجھے، کوئی نفس مطمئن کہہ کر بلاتا تھا مجھے، زیر خنجر سر تھا میرا اور میں مدہوش تھا، زیر خنجر سر تھا میرا اور میں مدہوش تھا، ذرہ ذرہ کائنات درد کا۔ ایک درود پڑھتے پر محمد والے محمد۔ سلام کے چند اشعار ہیں ظاہر سیتا پوری صاحب مرحوم کے، اور خاص ملازہ کی مطلب پیش کر رہا ہوں۔ کیوں ہمارے مرنے جینے کا مزہ جاتا رہا، اور خاص ملازہ کیجیے۔ کیوں ہمارے مرنے جینے کا مزہ جاتا رہا، قوم سے شاید مذاق کربلا جاتا رہا، قوم سے شاید مذاق کربلا جاتا رہا۔ شعر ملاحظہ کیجیے۔ رہ گئی مجلس فقط وابستہ رسم و رواج، رہ گئی مجلس فقط وابستہ رسم و رواج، روح ماتم گم ہے معیار عزا جاتا رہا، روح ماتم گم ہے معیار عزا جاتا رہا، منحصر اخلاص پر ہے آبروئے چشم تر، منحصر اخلاص پر ہے آبروئے چشم تر، اشک ہے لیکن وہ درد بے بہا جاتا رہا، اشک ہے لیکن وہ درد بے بہا جاتا رہا۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے۔ کیوں نہیں سینوں میں اپنے جوش قلب مطمئن، کیوں نہیں سینوں میں اپنے جوش قلب مطمئن، ہاں دھڑکتا دل تو ہے پھر اور کیا جاتا رہا، ہاں دھڑکتا دل تو ہے پھر اور کیا جاتا رہا، جس کے بل پر دھس گئے فوجوں میں انصار حسین،
جس کے بل پر دھس گئے فوجوں میں انصار حسین، ارے وہ ہمارا ولولہ وہ حوصلہ جاتا رہا، وہ ہمارا ولولہ وہ حوصلہ جاتا رہا۔ جس شعر ملاحظہ کیجیے۔ جس سے ٹکرا کر پلٹ جاتا تھا طوفان فرات، جس سے ٹکرا کر پلٹ جاتا تھا طوفان فرات، ناز ہستی وہ دلے صبر آزما جاتا رہا، ناز ہستی وہ دلے صبر آزما جاتا رہا۔ اب کہاں ہنگامہ عالم میں وہ دل کا سکون، اب کہاں ہنگامہ عالم میں وہ دل کا سکون، رے بد نصیبی جذبہ صبر و رضا جاتا رہا، بد نصیبی جذبہ صبر و رضا جاتا رہا۔ مرثیات تھا قتل اکبر پر یہ ارشاد حسین، مرثیات تھا قتل اکبر پر یہ ارشاد حسین، خاک اس دنیا پہ جینے کا مزہ جاتا رہا، خاک اس دنیا پہ جینے کا مزہ جاتا رہا۔ مقطع ملاحظہ کیجیے۔ رہروان عشق کی ضائع تک و دو کے نثار، رہروان عشق کی ضائع تک و دو کے نثار، صبح سے تاثر پہ ہم قافلہ جاتا رہا، صبح سے تاثر پہ ہم قافلہ جاتا رہا۔ بہت سے بلند سلام ابھی ہمارے چھوٹے بھائی عرض کر رہے تھے کہ وہ مزہ جاتا رہا عزاداری کے حوالے سے، چند مصرے اس کے یاد آ گئے ہیں، پیش خدمت کرتا ہوں کہ صرف رونا اور رلانا ہی عزاداری نہیں، صرف رونا اور رلانا ہی عزاداری نہیں، مجلسوں میں آنا جانا ہی عزاداری نہیں، صرف رونا اور رلانا ہی عزاداری نہیں، مجلسوں میں آنا جانا ہی عزاداری نہیں، پرچم غازی اٹھانا ہی عزاداری نہیں، کہ صرف رونا اور رلانا ہی عزاداری نہیں، مجلسوں میں آنا جانا ہی عزاداری نہیں، پرچم غازی اٹھانا ہی عزاداری نہیں، اور جس کی ہر ایک سانس میں شامل ہو کردار حسین، بس حقیقت میں وہی ہوگا عزادار حسین، جس کی ہر ایک سانس میں شامل ہو کردار حسین، بس حقیقت میں وہی ہوگا عزادار حسین۔ ایک باز بلند سلوات بھیج دیں۔ بہت وقت نہیں، چند مصرے سلام کے والے سے ایک باز بلند سلوات بھیج دیں۔ ہم مدح علی میں
دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبانیں کٹ جائے پیغام زبانی دیتے ہیں۔ مصرع دیکھیں کہ شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ مصرع دیکھیں بطور خاص ہے کہ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ والا عباس کی شان میں پیش خدمت ہے کہ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے ہیں۔ آخری مصرع بطور خاص کہ عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا، ارے مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا صبر آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا سنا کر مرحومہ مغفورہ ملکہ خاتون بنت حشمت شبیر جعفری کے روح کے ساتھ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز مجلس ایصال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو ایک ماں بھی تھی ایک شریک حیات بھی تھی اور ایک بہن بھی تھی سارے معتبر رشتے جس کے دامن میں تھے لہذا مناسب سمجھا کہ کسی ایسی بیوی کا ذکر کیا جائے کہ جو ان تمام تر رشتوں کی متحمل ہو اس لیے کوشش کی کہ شہزادی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے شروع میں آیا تھا تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سخت موضوع کو میں کیسے آپ تک پہنچاؤں گا لیکن شعراء کی تمہید نے میرے خیال کو تقویت دے دی کہ نہیں مجمع سو نہیں رہا ہے بیدار ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تو شکر گزار ہیں شعراء کے کہ انہوں نے اس ماحول شہزادی کے خطبے کے یہ 2 فقرے ہیں جو دربار شام میں دیا گیا خطبہ ہے اس میں آپ نے اس وقت کی پوری یزیدی سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں یہ 2 دنداں شکن جملے اس خطبے کے درمیان میں مستقبل شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی قوت دکھاتے ہوئے اپنے نظریے کی صلابت دکھاتے ہوئے اور اپنے عمل کی کامیابی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا فواللہ لا تمحو ذکرنا یزید قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ولا تمیتو وحینا اور تو ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا۔ قسم خدا کی یہ 2 جملے نہیں تھے بلکہ
جبر کے جبڑے پر صبر کی ملکہ کا بھرپور تماچا تھا جو زینب بنت علی نے یزید ابن معاویہ کے رخسار پہ جڑا تھا، جس کی گونج یوں تو دنیا کو دکھائی نہیں دی تھی، مگر اس کی دھمک کائنات میں عزاداری کی شکل میں آج بھی دنیا کو محسوس ہو رہی ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان جملوں کی جھلک موجود ہے۔ اس یزیدیت کا قصر ڈھا دیا گیا ہے، اس کی شان و شوکت ختم کر دی گئی ہے، مگر زینب علیہ مقام کی بچھائی ہوئی فرش عزائے محبت و مودت آج پوری کائنات میں اپنے وجود کے ساتھ پیغام حق و صداقت دنیا تک پہنچا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے لے کے چلے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ایک دو جملے عظمت جناب زینب پر ملاحظہ کر لیں، پھر میں ایک تاریخ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا کے لیے نکلنا چاہتا ہے، بہت سے لوگوں نے آ کے یہ مشورہ دیا، مولا آپ عراق نہ جائیں، آپ کربلا نہ جائیں، اس لیے کہ اہل عراق نے آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، لہذا آپ کربلا نہ جائیں۔ تاریخ کے جملے ملاحظہ کیجئے، جس نے بھی امام کو یہ مشورہ دیا کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں، امام نے اس جملے کو پلٹ کر اسی سے کہا ٹھیک ہے آپ کربلا نہ جائیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، جب امام سے انہوں نے کہا آپ نہ جائیں تو امام نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں۔ مولا یہ آپ کی جان کے خواہاں ہیں، آپ کی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، یہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، پر آپ انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں؟ مولا مسکرا کے جواب دیں گے، میں ان کے علم کا معیار بتا رہا ہوں، اگر انہیں معرفت حقیقت امام ہوتی تو امام کی بارگاہ میں مشورہ لے کے نہ صاحبان شعور تشریف فرمائے، خدا آپ کے شعور کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس جملے کی لاج رکھی ہے، جس نے کہا آپ نہ جائیں، آپ نے اس سے کہا آپ نہ جائیں، کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام وقت سے مشورہ لیا جاتا ہے، امام وقت کو مشورہ دیا نہیں جاتا۔ اتنی معرفت تو ہونا چاہیے کہ زمین پہ پڑھنے والے اور ہیں، آسمان سے پڑھ کے آنے والے اور ہیں، نزول قرآن کے بعد قرآن پڑھنے والے اور ہیں، نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والے اور ہیں، دنیا میں آ کے شریعت پڑھنے والے اور ہیں، دنیا میں آ کے شریعت پڑھانے والے اور ہیں۔ اتنا تو کم سے کم لوگوں کو محسوس اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں انہی کو تو آل محمد کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ مشورے کی موم بتیاں لے کے سورج امامت کے سامنے آ کے روشنی دکھانے لگے۔ جیسے ہی امام کے پاس پہنچے کہا آپ نہ جائیں، امام نے کہا نہیں آپ نہ جائیں، توجہ کیجئے گا، آپ نہ جائیں۔ مولا کیوں آپ ان کے مشورے کو پلٹ رہے ہیں؟ کہا امام وقت کو مشورہ، توجہ سے سنیے گا، امام وقت کو مشورہ نہیں دیا جاتا، تو اب یہ طے ہو گیا کہ کوئی ایسا آدمی کربلا نہیں جائے گا جو بڑھ کے امام وقت کو مشورہ دے۔ توجہ کیجئے گا، پھر کوئی ایسا شخص نہیں جائے گا جو بڑھ کے امام وقت کو مشورہ دے۔ اب اگر یہ طے ہو گیا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جائے گا تو بارگاہ امامت میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، پھر مولا یہ بتا دیجئے جس زینب کو آپ لے کے جا رہے ہیں اس سے ایک امام نہیں، وقت کے 3 امام مشورہ طلب کرتے ہیں، ایک امام نہیں، وقت کے 3 امام مشورہ طلب کرتے ہیں۔ مولا جب قانون یہ ہے کہ مشورہ دینے والا کربلا نہیں جائے گا تو زینب کی ذات کو کربلا کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ کہا یہی تو بتانا ہے، تم ہمیں مشورہ دو، یہ تمہاری اوقات نہیں، ہم کسی سے مشورہ طلب کریں یہ اس کی عظمتوں کے تقاضے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تم
تم ہمیں مشورہ دو یہ ممکن نہیں ہے، مگر ہم جس سے مشورہ طلب کریں اس کی ذات، اس کی صفت، اس کی عظمت، اس کی بلندی اور اس کے معیار علمی کو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں کس سے مشورہ لینا ہے، کس سے مشورہ نہیں لینا ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے گا، یہی وہ زینب علیہ مقام ہیں جن کے نحیف کاندھوں پر کربلا کا بار گراں رکھا گیا۔ یاد رکھیے گا وہ قافلہ جسے حسین مدینے سے لے کے کربلا چلے تھے، اس کے میرے کارواں حسین تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، مگر یہ جو قافلہ کربلا سے مدینے تک چلا ہے اس کی میرے کارواں زینب علیہ مقام ہے۔ تو کتنا اعتبار تھا حسین ابن علی کو اپنی شہادت کے بعد اپنے راز شہادت کو کائنات تک پہنچانے کا، اپنی شہادت کے بعد تشہیر شہادت کا۔ یہ راز کیا تھا کہ حسین ابن علی نے زینب علیہ مقام کو اپنے ساتھ لیا؟ دیکھیے غور کیجئے گا، زینب نہیں ہے، بلکہ زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے ثانی زہرا۔ کیا لقب ہے؟ ثانی زہرا۔ بہت توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ جس منزل پہ میں ہوں اگر میں یہاں پہنچا سکا تو آپ محظوظ ہوں گے اور یاد رکھیں گے اس جملے کو۔ ثانی زہرا یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ ثانی زہرا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی زہرا کی دوسری زہرا۔ یہ لقب توجہ فرمائیے گا، جناب فاطمہ کے بعد، جناب زہرا کے بعد زینب علیہ مقام ثانی زہرا ہوئیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جناب زینب کے بعد کسی کا لقب ثانی زینب ہوا ہے؟ دیکھ توجہ کیجئے گا، جس میں لانا چاہتا ہوں، جناب زینب کے بعد کوئی ثانی زینب ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب زینب ثانی زہرا کیسے ہیں، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جناب زینب کے بعد کوئی ثانی زینب کیوں نہیں ہے؟ بس یہ دو سوال اگر میں آپ تک پہنچا سکا، میری مجلس کا اور میرے اس وقت کا ما حصل آپ تک پہنچ جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی جناب زینب کو ثانی زہرا کیوں کہا گیا، اور جناب زینب کے بعد کسی کو ثانی زینب کیوں نہیں کہا گیا، اس کا راز کیا ہے؟ دیکھیے دین اسلام، ذرا سا میں آپ کو 50 برسوں کی ایک مشترکہ زندگی اور سیاسی پہلو سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ جناب زہرا کے مشن کو سمجھ لیجئے، مولا کائنات کے مشن کو سمجھ لیجئے۔ جب یہ مشن سمجھ میں آ جائے گا تب یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جناب زینب کو ثانی زہرا کیوں کہا گیا۔ بس بہت توجہ رکھیے گا اور بڑے انہماک سے سن لیجئے گا، غور فرمائیے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد رسول اللہ۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، ذرا سا میں تاریخ کا سہارا لے کے آپ تک باتوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ عالم اسلام پر چھاتا رہا۔ عربستان کے ریگزاروں سے اسلام انسانوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا رہا۔ تمام تر اسلام کے آئین و قوانین حکم ربانی سے آتے رہے، وحی سے دھلی ہوئی زبان پیغمبر کی آیات کے ذریعے، روایات کے ذریعے اسلام کے آئین، قوانین، فرامین بتائے جاتے رہے، اصول بنائے جاتے رہے۔ 11 ہجری تک اسلام اپنی پوری شان و شوکت، جاہ و حشم، عظمت و وقار کے ساتھ عالم اسلام پر اپنے وجود کو ثابت کر چکا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت 11 ہجری کو آئی جب بانی اسلام کی آنکھ بند ہوئی، امت مسلمہ بظاہر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک محمد کا اسلام جو خانہ نشین ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام جو تخت پہ براجمان ہو گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے۔ حکومت کا اسلام تلوار چلا رہا تھا، محمد کا اسلام کردار بتا رہا تھا۔ حکومت کا اسلام زمینوں کو فتح کر رہا تھا، محمد کا اسلام ضمیروں کو فتح کر رہا تھا۔ حکومت کا اسلام جغرافیائی رقبوں کو سمیٹ کر حکومت بنا رہا تھا،
محمد کا اسلام پراگندہ آیتوں کو سمیٹ کر قرآن کی تعلیم دنیا کی، یہ فرق بہرحال تھا۔ حکومت پہ بیٹھے ہوئے اسلام نے حکومت تو اخذ کر لی، مگر اس حکومت کو سند نہیں مل سکتی جب تک آل محمد کی رضا شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے اب حکومت کو تقویت پانے کے لیے ضرورت تھی کہ علی سے بیعت لی جائے۔ تو غور کیجئے گا، علی سے بیعت لی جائے۔ علی بیعت کر نہیں سکتے، توجہ، علی اس وقت بیعت کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ید اللہ اپنا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے۔ ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ معصوم کا ہاتھ معصیت کاروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، علی بیعت نہ کریں، تلوار اٹھا لیں، کہ تلوار اٹھا لی تو اسلام دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اسلام ڈیوائیڈ ہو جائے گا، بٹ جائے گا۔ دیکھیے بہت آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، پڑھ دیا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے، مگر یہ جملہ دلیل طلب ہے کہ علی اپنا حق خلافت لینے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے، آپ نے تلوار کا سہارا کیوں نہیں لیا۔ دیکھیے کبھی کبھی حق کو پانا ضروری نہیں ہوتا، حق کو پالنا ضروری ہوتا ہے، حق کو پالنا ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، واقعہ بہت پرانا ہے مگر میرے اس جملے کی دلیل کے طور پر سن لیجئے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے جنگ کر کے اپنا حق خلافت کیوں نہیں لے لیا۔ جو غدیر میں ملا تھا وہ سقیفہ میں جانے نہیں دیا جا سکتا تھا اگر علی تلوار اٹھا لیتے، مگر علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس کی وجہ ایک واقعے میں سمجھ لیجئے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی آئی ایک بچے کو لے کر، میرا جملہ واضح ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے، ایک نے کہا بچہ میرا ہے۔ بارگاہ عدالت مولائے متقیان میں قضیہ پہنچا، علی نے جیسے ہی دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قضیے کی حقیقت کو محسوس کیا، فوراً فرمایا قمبر تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کریں، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ جیسے ہی یہ آواز سنی جو حقیقی ماں تھی، دو قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجیے۔ بھئی یہ تو حقیقی ماں تھی، آگے بڑھ کے حق لینے کے بجائے پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ کہا ماں کی ممتا یہی بتا رہی ہے حق زندہ رہے کسی کے زندہ رہے کسی کے پالنے میں رہے۔ توجہ، اچھا دیکھیں ایک جملہ اور سن لیجیے سماجی اقتصاد کے اعتبار سے۔ ماں ہونے کا دعویٰ دونوں نے کیا ہے، مگر ایک ہے جھوٹی ایک ہے سچی، ایک ہے اچھی ایک ہے بری، ایک ہے ہوس پرست جو انا کے صنم کو پالے ہوئے ہے، ایک ہے مامتا کے رشتے کی ڈور سے بندھی ہوئی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، دونوں ماں، مگر ایک وہ ہے جو اولاد کے کٹنے پہ چپ ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، ایک وہ ہے جو دو ٹکڑے ہونے پہ خاموش ہے، ایک وہ ہے جو دو ٹکڑے ہونے پہ راضی نہیں ہے، حق چھوڑنے پہ راضی ہے، حق کے ٹکڑے ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجئے گا، سماج میں ماں تو سب بن سکتی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر تم سے یہ کہا جائے کہ نبی کی ساری بیویاں امت کی ماں ہیں،
تو مان لینا، مگر مامتا وہاں دیکھنا جو اولاد کو پالنے کے لیے دولت لٹا دے، اور وہ بھی ماں ہوگی جو جنگ میں جا کے بچوں کو کٹوا دے۔ یہ دیکھو مال لٹا کے ماں کون بنی ہے، اور ماں بن کے مال لوٹنے کے لیے میدان میں کون پہنچ گئی ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہ بھی ماں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں وہ ہوتی ہے جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی۔ اگر سماج میں ماں رشتوں کو توڑتے ہوئے اپنے اہنکار کے ساتھ آگے بڑھ جائے تو ماں تو کہلائے گی، مگر علی کی عدالت والی وہ جھوٹی ماں کہلائے گی جو رشتے کے کٹنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے رشتوں کے توڑنے والی ماں ماں نہیں ہوتی، رشتوں کو جوڑنے والی ماں ماں ہوتی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ رشتوں کو جوڑنے والی ماں ماں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ علی نے کہا اسے دے دو، لے لیا بچہ۔ کس کی آغوش میں گیا بچہ؟ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے دے دو، یا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یا علی اسے دے دو؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب علی کی عدالت کا ایک رخ پہچان لو توجہ سے۔ علی کی عدالت کا ایک رخ یہ ہے کہ علی کی عدالت میں فیصلہ دلیلوں سے، وکیلوں سے، اپیلوں سے نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن کے دھڑکنے سے ہوتا ہے۔ علی کے فیصلے دل کی دھڑکن سے ہوتے ہیں۔ توجہ، فیصلے علی کیسے کرتے ہیں؟ دل کے دھڑکنے سے علی کو محسوس ہو گیا نا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، فیصلہ اس قضیے کی روشنی میں ہو گیا۔ بس توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے اپنی عدالت کا ایک معیار بتایا ہے۔ اگر تم حق پر ہو، اگر تم حق پر ہو تو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے کبھی کبھی 2 قدم پیچھے ہٹا لیا کرو۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، آج میرا میسج کنوے ہو جائے۔ رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے نالی پہ جھگڑا، پگڈنڈی پہ جھگڑا، چھجے پہ جھگڑا، روشن دان پہ جھگڑا، کھڑکی پہ جھگڑا، آنگن پہ جھگڑا، یہ سارے جھگڑے جو سماج میں ہو رہے ہیں، بسا اوقات آپ کا حق نہ ہو تب بھی آپ رشتے بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائیے۔ امید رکھیے علی سے، امید رکھیے علی سے، اس لیے کہ علی حق کا حق ضائع نہیں ہونے دیتے۔ حقدار کا حق علی ضائع نہیں۔ بتائیے ضائع ہوا کیا؟ بھئی دونوں دعویٰ کرتی ہوئی آئی تھی، حق ملا کسے؟ حقدار کو ملا نا۔ علی فیصلہ نہیں کر رہے تھے، کائنات کے شیعہ سماج کو اپنی عدالت کا اثر دکھا رہے تھے۔ یاد رکھنا، میری عدالت کا فیصلہ ایک دن کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، قیامت تک کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ تم رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹ کے دیکھو تو صحیح، کبھی کر کے تو دیکھو۔ علی والوں کو آزمائش میں تو مبتلا ہونا پڑے گا، امتحان میں تو داخل ہونا پڑے گا۔ علی کی عدالت پہ بھروسہ تو رکھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ توجہ کیجئے گا، قضیہ حل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، فیصلہ ہو گیا۔ جھوٹی ماں علی کی عدالت سے مایوس ہو کے پلٹ گئی، سچی ماں پیچھے ہٹ کے حق کو لے کے آگے بڑھ گئی، حق کو لے کے آگے بڑھ گئی۔ قضیہ تو ختم ہو گیا، مجھے ابھی اور اطمینان نفس چاہیے تھا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ توجہ کیجئے گا، میں چشمے تصور میں اس ماں کے پاس گیا جو اپنے بچے کو لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا محترمہ ذرا رکیے، ذرا ایک بات میری سنتے جائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اچھا کیا کہ ہمارے یہاں کی عدالت میں فیصلہ کروانے نہیں آئی۔
ورنہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا اور فیصلہ نہ ہوتا، اور اس زمانے میں تو عدالت کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اچھا ہوا کہ تم وہاں نہیں گئی، یہیں آ گئی۔ مگر دیکھو ہماری عدالت کا ایک قانون ہے، اس قانون کی روشنی میں یہ بچہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا آپ کی عدالت کا کیا قانون ہے؟ میں نے کہا میری عدالت کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک مال پہ 2 دعوے دار ہوں اور جج کے پاس دونوں دعوے دار پہنچیں اور ایک دعوے دار اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے تو جج صاحب اس کو مال دیتے ہیں جو اپنے دعوے پر باقی رہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس مائک پہ جھگڑا ہو میرے اور جناب کے درمیان، ہم دونوں جائیں عدالت میں جج کے پاس، میں کہوں میرا مائک ہے، یہ جناب کہیں ان کا مائک ہے، جج دونوں کی بات سنیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کو رحم آ جائے، کہہ لیں گے جی ایسا کیجئے مولانا ہی کو دے دیجئے، ہم کو تو نہیں چاہیے۔ اب آپ بتائیے جج صاحب کسے دیں گے؟ جج صاحب کسے دیں گے؟ جو پیچھے ہٹ گیا اسے یا جو آگے بڑھ گیا اسے؟ بھئی جو دعوے پہ باقی ہے حق اس کا ہے، جو دعوے سے پلٹ گیا اس کا حق ختم۔ میں نے کہا ہماری عدالت کی روشنی میں یہ بیٹا یا بچہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے دعوے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، یا علی اسے دے دیجئے مجھے نہیں چاہیے، یہ دعویٰ تھا کہ نہیں؟ تو ہماری عدالت کی روشنی میں ہونا یہی چاہیے تھا۔ اب یہ بتاؤ اگر علی نے یہ بچہ اس کی آغوش میں ڈال دیا ہوتا تمہارے اس بڑے بیان کی روشنی میں کہ لے جاؤ، تو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا بھائی؟ تم پہ کیا گزرتی؟ اس نے کہا قبلہ ایک جملہ مجھے بھی بتا دو، بس اتنا بتا دو کہ یہ بچہ واقعاً ہے کس کا؟ میں نے کہا وہ تو آپ ہی کا ہے، اس نے کہ آپ نے بچانے کے لیے جو قربانی دینا گوارا کی تھی اس سے یہ لگا تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ کہا اب اتنا اور سمجھ لیجئے قبلہ، اگر یہ میرا ہے نا تو پھر میرا ہی ہے، اگر وہ جھوٹی ماں اسے لے بھی جاتی تو جب یہ سو نہ پاتا، جب یہ کھاتا نہیں، جب یہ پیتا نہیں، جب یہ سوتا نہیں، جب یہ روتا رہتا، تو جھوٹی ماں لے تو جاتی مگر بار بار میری دہلیز پر آتی، آؤ اسے دودھ پلا دو، آؤ اسے کھانا کھلا دو، آؤ اسے پانی پلا دو، آؤ اسے لوری سنا دو، یہ سوتا نہیں ہے، یہ رو رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اس کا مطلب یہ جھوٹی ماں لے جا تو سکتی ہے، پال نہیں سکتی۔ علی یہی تو کائنات سے کہہ رہے تھے اگر میں آگے بڑھا تو اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جاؤ اسلام تم لے جاؤ، اسے پالنے لگو، مگر جب یہ دربار خلافت میں روئے گا، چیخے گا، پکارے گا تو کہو گے یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ سنبھال لو۔ ایک بار نہیں 70 بار علی کو بلانا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ علی تلوار اٹھا نہیں سکتے اس لیے کہ حق 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، بیعت کر نہیں سکتے اس لیے کہ ید اللہ غیر اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتا۔ توجہ، بیعت کر نہیں سکتے، تلوار اٹھا نہیں سکتے، شہادت لے نہیں سکتے، اس لیے کہ اس وقت اگر شہادت قبول کر لی تو اسلام کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ باہر کی طاقتیں جو اس انتظار میں ہیں کہ نبی کے بعد امت مسلمہ کا شیرازہ اتحاد بکھرے اور ہم اسلام کو ریگزار عرب میں پھر سے دفن کر دیں اور ختم کر دیں، لہٰذا علی نہ شہادت لے سکتے، نہ بیعت کر سکتے، نہ تلوار اٹھا سکتے۔ سوال یہ، توجہ، سوال یہ ہے کہ جب علی نہ بیعت کر سکتے نہ تلوار اٹھا، صلوات پڑھیں محمد نہ علی تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ علی شہادت لے سکتے ہیں، نہ مولا
بیعت کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ علی اس وقت حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، تو جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کائنات کا مشکل کشا عجیب مشکل میں گرفتار ہے، تلوار اٹھا نہیں سکتا، شہادت لے نہیں سکتا، بیعت کر نہیں سکتا، تو اب کون ہے جو علی کی مشکل کشائی کرے؟ آئے میرا جملہ واضح ہو، اب کون ہے جو علی کی مشکل کشائی کرے؟ تو فاطمہ زہرا اٹھی، علی کو اپنے حصار میں لیا، یا علی آپ پریشان نہ ہو، آنے دیں حاکم کو بیعت لینے کے لیے، میں اپنے وجود کا حصار بنا لوں گی، کسی کو بیعت لینے نہ دوں گی، ظلم کی رسی گلے میں تو ڈالی جا سکتی ہے، ید اللہ کے ہاتھ سے بیعت نہیں لی جاتی۔ فاطمہ اٹھی، آنسوؤں کا حصار بنایا، ولایت کی حفاظت کی، یا علی گھر جل جائے مگر ولایت کو جلنے نہیں دوں گی، پسلیاں ٹوٹ جائیں مگر معیار ولایت کو گرنے نہیں دوں گی، نہ آپ کو اس وقت شہادت کی منزل میں جانے دوں گی، نہ آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بیعت کرنے کی ضرورت ہے۔ فاطمہ بن کے ولایت کی حفاظت کرے گی، علی کی حفاظت کرے گی۔ میرا جو توجہ کیجئے گا، تو کیا کیا فاطمہ زہرا نے؟ اپنے دروازے سے بیعت کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ کیا کیا فاطمہ زہرا نے؟ گھر جل گیا مگر بیعت کو ذلیل کیا، پسلیاں ٹوٹ گئی مگر بیعت لینے والوں کے ارادوں کو منہدم کر دیا۔ قتل کرنے آئے تھے جو لوگ، انہیں فاطمہ زہرا نے رسوا کر کے واپس کر دیا، علی کو بچا لیا، ولایت کو بچا لیا۔ اب فاطمہ زہرا کے دو کام تھے، ایک ولایت کو بچانا، ایک بیعت کو پیچھے ڈھکیلنا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ولایت کو بچانا، ولایت کو بچانا، امامت کو بچانا، بیعت کو پیچھے ڈھکیلنا۔ اسی گھر میں ایک بی بی اور پروان چڑھ رہی تھی۔ جملہ واضح ہو جائے، توجہ سے جملہ سنیے گا۔ اسی گھر میں ایک بی بی اور پروان چڑھ رہی تھی، اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اماں گھبرائیے نہیں، آج کے وقت میں آپ زہرا ہیں، آنے والے وقت میں زینب ثانیہ زہرا بن جائے گی، زینب ثانیہ زہرا بن جائے گی۔ بی بی میں وعدہ کرتی ہوں، آپ نے جیسے بیعت کو ڈھکیلا ہے میں بیعت کو ختم کر دوں گی، آپ نے جیسے ولایت کو بچایا ہے میں ولایت کو بچا لوں گی۔ ہاں بی بی یاد رکھیے گا، توجہ سے جملہ سنیے، بی بی یاد رکھیے گا، مدینے میں گھر جلانے والے کا نام چاہے نہ پکڑا جائے مگر کربلا میں عمر سعد کا نام ضرور پکڑا جائے۔ عمر سعد کا نام ضرور پکڑا جائے گا۔ یہ شہزادی نے عمر سعد نہیں پکڑوایا ہے، فاطمہ کے گھر جلانے والوں کا سارا شجرہ پکڑوایا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، ایک شخص کو نہیں پکڑوایا، قاتلوں کی پوری ٹیم پکڑا دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو کام زہرا نے کیا وہی کام ثانیہ زہرا نے کیا۔ جیسے ولایت کی حفاظت آگ کے شعلوں میں جناب زہرا نے کی ہے، ویسے ہی ولایت کی حفاظت آگ کے شعلوں میں ثانیہ زہرا نے کی ہے۔ مگر یہ فرق بہرحال رہ جاتا ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، یہ بہرحال فرق رہ جاتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا نے ولایت کی حفاظت کی تھی تو سوال بیعت کو پیچھے ڈھکیلا تھا، مگر یہ سوال بیعت 50 سال کے بعد پھر خونخوار ہو کر تخت شام سے جنم لینے لگا۔ یہ مدینے سے نکالا ہوا بیعت کا سوال، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، در زہرا سے ذلیل کیا ہوا یہ بیعت کا وجود اب شام کے وجود میں ڈھل کے تخت شام پر جب بیٹھا اور حسین ابن علی سے پھر بیعت کا مطالبہ ہونے لگا تو وقت تھا کہ بیعت کو ڈھکیلا جائے، ولایت کو بچایا جائے۔
بیعت کو ڈھکیلا جائے، ولایت کو بچایا جائے۔ زینب اولیاء مقام نے کائنات کو بتایا اماں آپ نے ڈھکیلا تھا، یہ پھر آ گیا، اب ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے قتل کر کے لاش کو چادر میں باندھ کر فرات میں ڈبو دینا ضروری ہے تاکہ قیامت تک اب کوئی معصوم سے بیعت نہ مانگ۔ قیامت تک اب بیعت کا سوال قیامت تک نہیں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کی ذمہ داری تھی بیعت کو پیچھے ڈھکیلنا، ثانیہ زہرا کی ذمہ داری تھی بیعت کا گلا گھونٹ کے ختم کر دینا۔ اب سمجھے آپ کہ زہرا کے بعد تو ثانیہ زہرا کا ہونا ضروری تھا، پر زینب کے بعد کسی ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں تھی۔ زینب نے وہ ضرورت چھوڑی ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اب ضرورت نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ بیعت ڈھکیلی جا چکی ہے، ولایت کو بچایا جا چکا ہے۔ اسی ولایت کی بقا کا اعلان تو زینب اولیاء مقام نے دربار شام میں کیا تھا۔ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا۔ سن یزید، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا، نہ ہمارے چراغ وحی کو بجھا سکے گا۔ ہم نے غیبت کے فانوس میں چراغ عصمت کو جلا دیا ہے اور فرش اعضا سے مقصد اسلام کو بچا دیا۔ فرش اعضا دلیل رہے گی کہ یہ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ توجہ، فرش اعضا کا وجود دلیل ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم کسی کے سامنے رکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ ہمارا وجود کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ فرش اعضا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں غیروں کے تلوے چاٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں بنایا گیا ہے اسلام کی تقویت کے لیے، ہمیں بنایا گیا ہے آل محمد کی محبت کے لیے، ہمیں بنایا گیا ہے پیغام الہی کو کائنات تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور توجہ کیجئے گا، یہ ذمہ داری بھی کہیں اور سے نہیں ملی ہے، یہ زینب اولیاء مقام نے ہمیں ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، خیموں میں آگ لگی ہے نا، سید سجاد کو بچایا ہے کہ نہیں؟ اور کیجئے گا جملے پر، سید سجاد کو بچایا ہے کہ نہیں امام شہزادی نے؟ ایک RSS کے ایک نیتا گزرے ہیں، اشوک سنگھل، نام سنا ہوگا آپ نے، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ یہ کسی پلین میں سفر کر رہا تھا، ان کا سامنا آمنا ایک شیعہ عالم دین سے ہوا۔ شیعہ عالم دین بھی سفر کر رہے تھے، ملاقات ہوئی، وضع قطع کے اعتبار سے پہچان لیا۔ کپڑوں سے پہچاننے کی بات تو نہیں ہے، مگر پرانے بھی لوگ کپڑوں سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ باکردار لوگ ہی اچھے کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ کپڑوں سے پہچان لیے گئے، اپنے لباس اور وضع قطع سے۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کا تعلق شیعہ مذہب سے؟ کہا جی الحمدللہ۔ کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ شیعہ مذہب والے ہی جلدی سوال کا جواب دیتے ہیں، ہاں، ہر کس و ناکس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اب شیعہ مذہب سے تعلق رکھا جی، کہا مجھے ایک سوال کرنا، کہا بسم اللہ۔ اب بہت توجہ سنیے، دیکھیے جب پڑھا لکھا آدمی سوال کرے تو اس کے سوال کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل شعور تشریف فرمائیں، بہترین ذوق سماعت ہے آپ کا، مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا آپ سنیں گے، مگر میری امید سے زیادہ آپ نے حسین انداز میں سماعت کا ثبوت دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ روزہ کھولنے کے بعد اتنی محنت کرنا میں ضروری نہیں سمجھ رہا تھا، مگر آپ کی محبت نے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، تو اب ملاحظہ کر لیجیے۔ انہوں نے کہا جی پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے آپ لوگوں نے، بہت توجہ سے سنیے گا، آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں نے جناب زینب پہ ظلم کیا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب علی کی بیٹی ہیں،
آغوش وحی و الہام میں پروان چڑھی ہیں، حسنین شریفین کی انگلیاں تھام کے چلنا سیکھا ہے، چادر عصمت فاطمہ کے سائے میں پلی اور بڑی ہیں، نبی رحمت کی آغوش سے علی مرتضیٰ کی آغوش تک تربیت پاتی رہی ہیں۔ جس گھر کی کنیز 20 سال لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی ہو، اس گھر کی بیٹی تفاسیر سے آشنا نہ ہو تو کون ہوگی؟ جس دہلیز پر ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، انبیاء طواف کرتے ہیں، اور رسول جس دہلیز پر آنا فخر و مباحت سمجھتے ہیں، جبرائیل و میکائیل جیسے افراد اس گھر پر آنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہوں۔ توجہ، جہاں جبریل و میکائیل جیسے فرشتے جاروب کشی کرتے ہوں، چکی چلاتے ہوں، کہوارہ جنبانی کرتے ہوں، ایسے باشرف باکمال گھر میں پیدا ہونے والی جناب زینب کیا اتنا سا مسئلہ نہیں جانتی تھیں کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں سید سجاد کے پاس جا کے پوچھ رہی تھی کہ بھتیجے یہ بتاؤ کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ سوال سمجھے آپ؟ کیا شہزادی زینب کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ جو امام وقت کے قریب آئیں، سید سجاد سے کہا بیٹا تم بتاؤ کیا آپ خود مجتہدہ نہیں تھی؟ کیا خود عالمہ نہیں تھی؟ کیا خود فقیہہ نہیں تھی؟ کیا خود سمجھدار نہیں تھی؟ آپ تو عالمہ غیر معلمہ کا لقب سید سجاد سے پانے والی ہیں، فاہمۃ غیر مفاہمہ کا لقب سے آراستہ و پیراستہ ہیں، بنت علی کے ساتھ ساتھ زینب نام ہے، زین و ابن، جو علی جیسے باپ کی زینت ہو۔ کیا اسے اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ عالم دین نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آپ نے مسئلہ تو سمجھا، مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، آپ نے مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھی، آپ نے غور ہی نہیں کیا زینب نے کب پوچھا ہے، کس مقام پر پوچھا ہے، کہاں پوچھا ہے؟ جب فوج یزیدی آل محمد کو قتل کر چکی، حسین شہید ہو چکے، خیموں میں آگ لگائی جا چکی، تب پوچھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہیں، پوری فوج یزیدیت کو یہ بتا رہی ہیں ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، امامت زینب کی پناہ گاہ میں۔ ابھی حسین شہید ہوئے ہیں، امامت شہید نہیں ہوئی ہے، امامت منتقل ہو گئی ہے سید سجاد کی طرف۔ سید سجاد اب تم وقت کے امام ہو، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں فتویٰ دو، حکم صادر کرو، ہم تمہارے حکم پر عمل کریں گے۔ دنیا کو معلوم ہو ابھی امامت زینب کے حصار میں زندہ ہے، ابھی امامت زینب کے حصار میں زندہ ہے۔ اس لیے زینب نے مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ امامت کے وجود کا اعلان کیا ہے، ولایت کا اعلان کیا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، مدینے والی سرکار کی طرف ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، یا نبی اللہ، 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، نمازیوں کے درمیان، حاجیوں کے درمیان، اپنوں کے درمیان، اچھے اور خوشگوار ماحول میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دینا آسان ہے، مگر کربلا کی شہادتوں کے بعد، خیمے کے جل جانے کے بعد، ولایت کو پشت پر لاد کے فضیلت کا اعلان کرنا کوئی آسان کام، یہ کوئی آسان کام تھا؟ بھڑکتے ہوئے شعلوں سے شہزادی نے بچایا۔ کس کو بچایا؟ یتیموں کو بچایا، بیواؤں کو بچایا، امامت کو بچایا، شریعت کو بچایا، قرآن کے پاروں کو بچایا، شریعت کے راز و رموز کو بچایا، سب کچھ بچا لے گئی جناب زینب۔ اس مقام پر میں 2 جملے کہہ کے بات کو آخری مرحلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ شہزادی زینب کے پاس 2 مرحلے تھے اس وقت۔ ایک مرحلہ یہ تھا کہ ثانیہ زہرا ہیں تو شریعت کی ذمہ دار ہیں، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 72 شہید ہو چکے ہیں تو سب کی سوگوار ہیں، گویا عزادار ہیں زینب۔ بس ذرا جذبات پہ کنٹرول کیجئے، اس مرحلے سے مجھے نکلنے دیجئے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ زینب عزادار ہیں، اس لیے کہ 72 کی سوگوار ہیں، 72 کی غمگسار ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زینب ذمہ دار ہیں۔ مگر مجھے ایمان سے بتائیے، شہزادی زینب نے اس مقام پر کون سا عمل انجام دیا؟ پہلے ذمہ داری نبھائی یا پہلے عزاداری نبھائی؟
ہے میرا جملہ واضح ہو جاتا؟ پہلے آپ نے ذمہ داری نبھائی یا پہلے عزاداری نبھائی؟ نہیں میرے عزیزوں، جناب زینب نے پہلے عزاداری نہیں کی، پہلے ذمہ داری پوری کی۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ پہلے ذمہ داری پوری کی، کربلا سے امامت کو بچایا، یتیموں کو بچایا، بیواؤں کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ بتایا زینب نے کربلا ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ہے، شام عزاداری نبھانے کے لیے۔ شام سے عزاداری شروع کی، کربلا سے ذمہ داری شروع کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ذمہ داری ہے پھر عزاداری۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے جناب زینب کے نظریے کو پلٹ دیا۔ ہم نے سماج میں پہلے عزادار بنائے پھر ذمہ دار بنائے۔ یہ روش غلط ہے۔ پہلے سماج میں ذمہ دار بناؤ، پھر ان ذمہ داروں کو عزادار بناؤ۔ ہند و پاک کی انجمنوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو 90% ہند و پاک میں انجمنیں آپ کو مل جائیں گی جن کے ذمہ داروں کی اگر فہرست کھنگالو گے تو جن کو اپنے گھر میں ذمہ داری نہیں دی جاتی انہیں سماج پوری ذمہ داری دیتا ہے۔ گھر میں ذمہ داریوں کے لائق نہیں ہوا، گھر میں ذمہ داریوں کے لائق نہیں ہوا، مگر انجمن کی ذمہ داری اس کے نہیں کاندھوں پر ہے۔ جو گھر میں ذمہ دار نہیں وہ سماج کا ذمہ دار کیوں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جو گھر میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا وہ سماج میں ذمہ دار کیوں؟ اب سمجھ میں آیا؟ جملہ سنیے۔ اگر ہم جناب زینب کے بتائے ہوئے نظریے پہ چلتے کہ ذمہ داروں کو عزادار بناتے، عزاداروں کو ذمہ داری کا پاٹھ نہ پڑھاتے، تو ہوتا یہ کہ سماج میں انجمن سازی ہوتی، انجمن بازی نہ ہوتی۔ انجمن سازی ہوتی۔ انجمن بازی ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ ہم نے ذمہ داروں کو عزادار نہیں بنایا۔ عزاداروں کی کثرت کا نام عزاداری نہیں ہے، ذمہ داروں کا فرش عزا پہ آنا عزاداری ہے۔ پہلی فرش عزا جو شام میں بچھی ہے، یہ بتاؤ عزاداروں کے درمیان بچھی یا ذمہ داروں کے درمیان؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ بی بی نے ذمہ داری نبھا کے یتیموں اور بیواؤں میں شعور ذمہ داری کو بیدار کیا۔ جب یہ ذمہ دار بن گئے تب شام میں عزاداری کا فرش بچھایا۔ بی بی پہلے عزاداری کیوں نہیں، پہلے ذمہ داری کیوں؟ اب ایک جملہ ہے، اگر اسے میں پہنچا سکا اپنے دوستوں تک اور اپنے بھائیوں تک اور اپنے چھوٹے بچوں تک تو سمجھ لیجیے محنت وصول ہوگی۔ کیوں عزاداری کے لیے پہلے ذمہ داری ضروری ہے پھر عزاداری ضروری ہے؟ اس لیے کہ بہت آہستہ سے جملہ پڑھو، اس لیے کہ عزاداری عصمتوں کے خون سے سینچا ہوا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ وہ سرمایہ ہے جسے غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے ذمہ دار کاندھوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس وقت کی صورتحال ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ دار بنانے کے اوپر مجبور کر رہی ہے۔ اس وقت جو نسل کشی کے جو اسٹیپس ہیں، وہ وقت نہیں کہ میں آپ کو گناؤں کہ کتنے اسٹیپ ہوتے ہیں نسل کشی کے۔ ہٹلر نے 10 لاکھ یہودیوں کو مارا ہے، تو جتنے قوانین اس نے ہٹلر نے یہودیوں کو مارنے کے خلاف بنائے تھے وہ سارے قوانین پوری دنیا میں امت مسلمہ کے خلاف بن رہے ہیں، اور اب پھر سے ایک مرتبہ نسل کشی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس نسل کشی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں،
یہ ہمیں طے کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے، غور کیجئے گا، اس دھرتی کا ایک بدھیمان ویکتی چانکیہ یہ کہتا تھا، جب اتہاس لکھا جاتا ہے تو ہر آدمی کی اس اتہاس میں اپنی ایک بھومکا ہوتی ہے جو اسے نبھانی پڑتی ہے، جو اسے پوری کرنا پڑتی ہے۔ اگر تاریخ میں اس نے اپنی وہ بھومکا اچھے سے نبھا دی تو اچھوں میں یاد کیا جائے گا، اور برائی کے ساتھ نبھائی تو بروں میں یاد کیا جائے گا۔ تاریخ تو لکھی جاتی ہے، حر کی بھی لکھی جائے گی، حرملہ کی بھی لکھی جائے گی۔ تاریخ تو حر کی بھی لکھی جائے گی، حرملہ کی بھی لکھی جائے گی۔ تاریخ تو ملک بنانے والوں کی بھی لکھی جائے گی، ملک بیچنے والوں کی بھی لکھی جائے گی۔ تاریخ تو محبتیں پھیلانے والوں کی بھی لکھی جائے گی، تاریخ تو نفرتیں پھیلانے والوں کی بھی لکھی جائے گی۔ آج میڈیا چیخ کے نفرتیں پھیلا کے چلا جائے گا، مگر تاریخ میں لعنت کا توق ان کے گلے میں ہمیشہ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ تاریخ ہے، لکھی جا رہی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بڑے بڑے لکش بلیدان مانگتے ہیں، یعنی جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو اس پر چلنے کے لیے کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں، کاوشیں بھی کرنا پڑتی ہیں۔ ابھی میرے برادران عزیز مجھ سے پہلے یہی پڑھ رہے تھے کہ فرش عزا سے عزاداری رسم و رواج کے نام پر رہ گئی ہے، تو اس رسم و رواج کو ہٹا کر اس میں روحانیت کیوں نہیں بھر دیتے؟ اس فرش عزا سے پیغام محبت کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہم اور آپ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھاتے؟ بس میرے عزیزوں، یہ دور بڑا پرخطر اور پرآشوب دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں عصر حاضر کے حالات آپ کے سامنے پیش کرتا، مگر اتنا یاد رکھیے کہ پوری دنیا میں گیہوں کی سپلائی کرنے والے دو بڑے ملک یوکرین اور روس ہیں، جو اس وقت جنگ کی استھتی میں کھڑے ہوئے ہیں، جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آنے والا جو زمانہ ہے وہ گیہوں کے لیے مشکل ہونے والا ہے۔ گرچہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی، مگر پھر بھی ہمیں کم سے کم ان حالات میں شادیوں کے بے تحاشا اور بیہودہ اور فضول خرچوں پر کمند لگانی چاہیے، اس لیے کہ آنے والے زمانے میں لڑائی تلوار کی نہیں ہوگی، اقتصاد کی ہوگی۔ لہذا اس اقتصاد کی جنگ میں علی والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سرمایے کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مہنگائی سے ڈر جائیے، ہاں مہنگائی ڈائن تو ڈسنے آئی ہے، مہنگائی ڈرانے نہیں آئی ہے، مہنگائی ڈائن تو ڈسنے آئی ہے، یہ ڈرانے نہیں آئی ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کو مہنگائی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، توکل اللہ پہ کرو، توسل آل محمد سے کرو۔ توکل اللہ پہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو، توسل آل محمد سے کرو، لیکن یہ یاد رکھنا توکل اللہ پہ ہو تو کاہل بن کے نہ ہو، محنت کے ساتھ توکل ہو، اور توسل آل محمد سے ہو تو جاہل بن کے نہ ہو، معرفت کے ساتھ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا خدا مرا نہیں ہے، آپ کا رسول مٹی نہیں ہوا، آپ کا امام غائب نہیں ہوا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ رزق کے لیے پریشان وہ ہوتے ہیں جن کا امام ٹھیک نہ ہو، رزق کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کا نبی مٹی ہو گیا ہو، جن کا خدا پتھر ہو گیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اللہ بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے، ہمارا امام بھی زندہ ہے، بس ایمان زندہ رہ جائے یہی کافی ہے مہنگائی سے لڑنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ بس میں نے گفتگو ختم کر دی۔ پہلے ذمہ دار بنائیے، پھر سماج میں عزادار بنائیے۔ جب ذمہ داروں کو عزادار بنا دو گے
تو پھر مقصد ازا دنیا پہ واضح ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ نہیں ہے کہ جناب زینب نے مسئلہ پوچھا تو شہزادی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، بلکہ امامت کا اعلان کرنا تھا، ولایت کی بقا کا اظہار کرنا تھا۔ ورنہ ایک وقت وہ بھی یاد کیجئے جب سید سجاد کو رہائی ملی اور یزید نے پوچھا کہ آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جانا چاہیں گے، آپ کو اختیار ہے، جو آپ چاہیں کریں، تو کیا فرمایا؟ ہم پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتائیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، گفتگو تمام ہو گئی۔ مولا شہزادی تو آپ سے پوچھتی ہیں، آپ کیوں شہزادی سے پوچھنے جا رہے ہیں؟ کہ یہی دنیا کو بتانا ہے، جب اظہار امامت کرنا ہو تو پھوپھی ہم سے پوچھتی ہے، جب عظمت زینب کا اظہار کرنا ہو تو وقت کا امام پھوپھی سے پوچھنے کی۔ یہ ہے وہ وقت کا امام کا مشورہ جو طلب کر رہے تھے سید سجاد پھوپھی اماں، اور شہزادی نے بھی یہی کہا کہ جاؤ سید سجاد بیٹا، جا کے کہہ دو ہمارے لیے یہاں ایک گھر خالی کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہا زینب نے کہ تم امام وقت ہو، خود مشورہ، تم امام وقت ہو، فیصلہ لے لو، تم جو چاہو فیصلہ لے لو۔ کہا نہیں، دنیا کو معلوم ہونا چاہیے، ولایت کا بچانا اگر ہماری ذمہ داری ہے تو عزاداری کی بنیاد رکھنا بھی زینب کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے شہزادی نے دربار شام میں ہی اعلان کر دیا تھا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے چراغ وحی کو بجھا نہیں سکتا۔ زینب تیرے ہی گھر میں فرش عذاب بچھا کے جائے گی تاکہ قیامت تک ذکر باقی رہے، تیرے ہی دربار سے وقت کے امام کو بچا لے جائے گی تاکہ قیامت تک امامت غیبت کے فانوس میں رہ کے چراغ امامت روشن رہے۔ آج اگر عزاداری کے ذریعے سے اسلام زندہ ہے تو یہ زینب کا کرم ہے، اور کوئی غیبت میں امام زندہ ہے تو وہ زینب کا مرہون منت ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ دیا ہوا زینب علیہ مقام کی محنتوں مشقتوں کا دیا ہوا ہے۔ بس میرے عزیزوں، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ نے زہرا کا نام بھی سنا، ثانیہ زہرا کا نام بھی سنا، دونوں کی شخصیتیں آپ نے تھوڑی تھوڑی سی سنی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا میں نے فضائل میں ثانیہ زہرا کا ذکر کیا ہے، چاہتا ہوں کہ مصائب میں زہرا کا ذکر کر دوں، اس لیے کہ ان ماؤں کو اپنی ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، شریک حیات بھی زندہ ہے، اس نے یہ مجلس رکھی ہے۔ میرے عزیزوں غور کیجئے اور سوچئے، فاطمہ زہرا کے کردار پر غور کیجئے۔ جس فاطمہ زہرا کو نبی کے جانے کے چند دنوں بعد یہ مرثیہ پڑھنا پڑا ہو، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن علی بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ زہرا روزانہ اپنے بابا کی قبر پہ جاتی ہیں، گریہ ازاری کرتی ہیں، شب میں واپس آتی ہیں۔ علی نے دیکھا آج فاطمہ زہرا کا چہرہ روز کی بنسبت زیادہ اترا ہوا ہے، آنکھیں سرخ ہیں، رونے میں اضطراب ہے۔ پوچھا بنت رسول خیریت تو ہے؟ روزانہ کے گریہ کے ساتھ کیا آج کسی نے کچھ کہہ دیا؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں یا علی، کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، مگر ہاں نبی کے بابا کے مزار پر ایک درخت لگا ہوا تھا، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے زینب زہرا اپنے بابا کو روتی تھی، مگر آج ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا ہے۔ فاطمہ دن بھر اس دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا کے مزار پہ روتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا کون فاطمہ؟ جس کے دروازے پر آگ لکڑیاں جمع کی گئی۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں وما اصابها من المصاب مفتاح باب حدیث الباب، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو در زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو۔ کون سی مصیبت تھی در زہرا پر؟ تاریخ میں صحیح کتابوں میں لکھا ہے، دشمنان زہرا در دولت زہرا پر آ کے کہتے ہیں فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔
سن سکو گے عزاداروں، تاریخ میں بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا کو کیا ضرورت تھی دروازے پہ آنے کی، علی کو دروازہ کھولنے آنا چاہیے تھا۔ ہاں عزاداروں، حقیقت تو یہی ہے کہ علی دروازہ کھولنے جانا چاہتے تھے، جا رہے تھے، مگر شہزادی زہرا نے روک دیا۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا، سن سکو گے جملہ، فاطمہ زہرا نے فرمایا یا علی، دشمن تلوار لے کر آیا ہے، دشمن آگ لے کر آیا ہے، میں نہیں چاہتی اس دروازے پر جنگ کا میدان بن جائے۔ میں فاطمہ ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ رسول کی امت ہے، ارے کچھ تو میری عزت کا خیال رکھے گی، کچھ تو میرے لب و لہجے کا خیال رکھے گی، کچھ تو میرے بیان کی آبرو رکھے گی۔ آپ یہاں بیٹھیے، میں نانا میں بابا کی امت کو سمجھا کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے فاطمہ دروازے پہ پہنچی ہیں۔ فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین؟ ارے کہنے والے نے کہا وَإِنْ كَانَ، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اس کے بعد دروازے میں آگ لگائی گئی۔ ایک شقی نے دروازے پر ایسی لات ماری، الباب والجدار والدماء شہود و صدق ما بہ الخفا، دروازہ، دیوار، در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جس کا کوئی شاہد، جس کے گواہوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے دروازے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی نہیں بلکہ پسلیاں چکنا چور ہو گئی ہیں۔ علامہ محقق اصفہانی نے لکھا ہے اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ، ارے فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ رزا کا لفظ مقاتل میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، تاریخ کہتی ہے نیزے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ نیزہ علی اکبر کی سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا جگر میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا جب حسین کے جسم پر 10 بھاری بھرکم گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کی ہڈیوں کا چورا ہو گیا۔ اور تیسرا لفظ رضا کا لکھا جب فاطمہ زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا، فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ اذ رزا تلک العذر الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ، یہ ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کیا پسلیوں کا ٹوٹ جانا اتنی بڑی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں؟ اس مصرے کو یہ مصرع میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر ابھی چند برس پہلے آغا انصاریان ایک ایران کے خطیب ہیں، مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس میں انہوں نے فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کیا۔ بس آخری فقرے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کیا، ذکر کرنا تھا، مومنین دہاڑے مار کے رونے لگے۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک بندہ مومن ابھی بھی فرش عزا پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، لوگ کھانا کھانے لگے، وہ آدمی روتا رہا، لوگ کھانا کھا کے گھر چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا روتا رہا۔ اب روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب بانی مجلس فرش عزا سمیٹنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، دوڑتا ہوا آغا انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آقا آپ نے کیسے مصائب پڑھ دیے ہیں، ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، ذرا اس کی کچھ تو خیال کر لیجئے۔ آغا انصاریان پابرینا تو تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے قریب آئے، اسے کلیجے سے لگایا، خود بھی زارو قطار رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بھائی اتنا بتا دو میں نے جو مصائب پڑھے اس میں کون سا فقرہ ایسا تھا جو تمہارے دل پہ لگ گیا، تمہارے آنسو نہیں رکتے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، مگر قبلہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پسلیاں نہیں جڑتی۔ پسلیوں کے ٹوٹنے کا ستم یہ ہے کہ جب انسان سانس لیتا ہے پسلیوں میں درد ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ارے جس فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی ہے، ارے جب وہ سانس لیتی ہوگی درد کا طوفان اٹھتا ہوگا۔ جب سانس
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک واسطہ ماہ رمضان کی عظمتوں کا، کریم پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، بس بندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جو مومنین اپنی حاجتوں تمناؤں کو لے کر ہیں، کریم مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تیرے نبی نے فرمایا ہے اس ماہ رمضان میں دعاؤکم مستجابہ، تمہاری دعائیں مقبول ہیں۔ کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری طاعات و عبادات کو قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ کریم پروردگار اس مہنگائی کے دور میں اہل ایمان کے اقتصاد پر رحم و کرم فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کے اقتصاد پر رحم و کرم فرما۔ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار اس بزم حسینی میں جو مومنین اپنے بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان مقرر دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر مرحومہ مغفورہ ملکہ خاتون بنت حشمت شبیر جعفری کی روح کو سر